اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ اس عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بار بار خبر دی جا رہی تھی کہ تمہارے لیے ہجرت کا وقت آ رہا ہے، اور آپ پر یہ بھی کھل چکا تھا کہ آپ کی ہجرت کا مقام ایک ایسا شہر ہے جس میں کنویں بھی ہیں اور کھجوروں کے باغ بھی پائے جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے یمامہ کی نسبت خیال کیا کہ شاید وہ ہجرت کا مقام ہوگا، مگر جلد ہی یہ خیال آپ کے دل سے نکال دیا گیا اور آپ اس انتظار میں لگ گئے کہ خدا تعالیٰ کی پیشین گوئی کے مطابق جو شہر بھی مقدر ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا گوارا بنانے کے لیے پیش کرے گا۔ اسی دوران میں حج کا زمانہ آ گیا۔ عرب کے چاروں طرف سے لوگ مکہ میں حج کے لیے جمع ہونے شروع ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق جہاں کچھ آدمیوں کو کھڑا دیکھتے تھے ان کے پاس جا کر انہیں توحید کا واعظ سنانے لگ جاتے اور خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دیتے تھے، اور ظلم و بدکاری اور فساد اور شرارت سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔ بعض لوگ آپ کی بات سنتے اور حیرت کا اظہار کر کے جدا ہو جاتے۔ بعض باتیں سن رہے ہوتے تو مکہ والے آ کر ان کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے۔ بعض جو پہلے سے مکہ والوں کی باتیں سن چکے ہوتے وہ ہنسی اڑا کر آپ سے جدا ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ منا کی وادی میں پھر رہے تھے کہ 6-7 آدمی جو مدینے کے باشندے تھے، آپ کی نظر ان پر پڑی۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کس قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا خزرج قبیلہ کے ساتھ۔ آپ نے کہا وہی قبیلہ جو یہودیوں کا حلیف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر میری باتیں سنیں گے؟ ان لوگوں نے چونکہ آپ کا ذکر سنا ہوا تھا اور دل میں آپ کے دعویٰ سے کچھ دلچسپی تھی، انہوں نے آپ کی بات مان لی اور آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی باتیں سننے لگ گئے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ خدا کی بادشاہت قریب آ رہی، بت اب دنیا سے مٹا دیے جائیں گے، توحید کو دنیا میں قائم کر دیا جائے گا، نیکی اور تقوی پھر ایک دفعہ دنیا میں قائم ہو جائیں گے۔ کیا مدینہ کے لوگ اس عظیم الشان نعمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے آپ کی باتیں سنی اور متاثر ہوئے اور کہا آپ کی تعلیم کو تو ہم قبول کرتے ہیں، باقی رہا یہ کہ مدینہ اسلام کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اس کے لیے ہم اپنے وطن جا کر اپنی قوم سے بات کریں گے، پھر ہم دوسرے سال اپنی قوم کا فیصلہ آپ کو سنائیں گے۔ یہ لوگ واپس گئے اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے اور دوستوں میں آپ کی تعلیم کا ذکر کرنا شروع کیا۔ اس وقت مدینہ میں 2 عرب قبائل اوس اور خزرج بستے تھے، اور 3 یہودی قبائل یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی تھی۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر اوس کے ساتھ اور بنو قینقاع خزرج کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مدتوں کی لڑائی کے بعد ان میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ آخر باہمی مشورے سے یہ قرار پایا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو خزرج کا سردار تھا اسے سارا مدینہ اپنا بادشاہ تسلیم کر لے۔ یہودیوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اوس اور خزرج بائبل کی پیشین گوئیاں سنتے رہتے تھے۔ جب یہودی اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا حال بیان کرتے تو اس کے آخر میں یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ ایک نبی جو موسیٰ کا مثیل ہوگا ظاہر ہونے والا ہے، اس کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جب وہ آئے گا
ہم پھر ایک دفعہ دنیا پر غالب ہو جائیں گے، یہود کے دشمن تباہ کر دیے جائیں گے۔ جب ان حاجیوں سے مدینہ والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ کو سنا، آپ کی سچائی ان کے دلوں میں گھر کر گئی اور انہوں نے کہا، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کی یہودی ہمیں خبر دیا کرتے تھے۔ بس بہت سے نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی سچائی سے متاثر ہوئے اور یہودیوں سے سنی ہوئی پیشین گوئیاں ان کے ایمان لانے میں مفید ثابت ہوئیں۔ چنانچہ اگلے سال حج کے موقع پر پھر مدینہ کے لوگ آئے۔ 12 آدمی اس دفعہ مدینہ سے یہ ارادہ کر کے چلے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ان میں سے 10 خزرج قبیلہ کے تھے اور 2 اوس کے۔ منع میں وہ آپ سے ملے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اس بات کا اقرار کیا کہ وہ سوائے خدا کے اور کسی کی پرستش نہیں کریں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، وہ بدکاری نہیں کریں گے، وہ اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے پر جھوٹے الزام نہیں لگائیں گے، نہ وہ خدا کے نبی کی دوسری نیک تعلیمات میں نافرمانی کریں گے۔ یہ لوگ واپس آ گئے تو انہوں نے اپنی قوم میں اور بھی زیادہ زور سے تبلیغ شروع کر دی۔ مدینہ کے گھروں میں سے بت نکال کر باہر پھینکے جانے لگے۔ بتوں کے آگے سر جھکانے والے لوگ اب گردنیں اٹھا کر چلنے لگے۔ خدا کے سوا اب لوگوں کے ماتھے کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہودی حیران تھے کہ صدیوں کی دوستی اور صدیوں کی تبلیغ سے جو تبدیلی وہ نہ پیدا کر سکے، اسلام نے وہ تبدیلی چند دنوں میں پیدا کر دی۔ توحید کا آواز مدینہ والوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا۔ یک کے بعد دیگرے لوگ آتے اور مسلمانوں سے کہتے، ہمیں اپنا دین سکھاؤ۔ لیکن مدینہ کے نو مسلم نہ تو خود اسلام کی تعلیم سے پوری طرح واقف تھے اور نہ ان کی تعداد اتنی تھی کہ وہ سینکڑوں اور ہزاروں آدمیوں کو اسلام کے متعلق تفصیل سے بتا سکے۔ اس لیے انہوں نے مکہ میں ایک آدمی بھجوایا اور مبلغ کی درخواست کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب نامی ایک صحابی کو، جو جشع کی ہجرت سے واپس آئے تھے، مدینہ میں تبلیغ اسلام کے لیے بھجوایا۔ مصعب مکہ سے باہر پہلا اسلامی مبلغ تھا۔ انہی ایام میں خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لیے پھر ایک زبردست بشارت دی۔ آپ کو ایک کشف میں بتایا گیا کہ آپ یروشلم گئے ہیں اور نبیوں نے آپ کی اقتدار میں نماز پڑھی۔ یروشلم کی تعبیر مدینہ تھا، جو آئندہ کے لیے خدا واحد کی عبادت کا مرکز بننے والا تھا، اور آپ کے پیچھے نبیوں کے نماز پڑھنے کی تعبیر یہ تھی کہ مختلف مذاہب کے لوگ آپ کے مذاہب میں داخل ہوں گے اور آپ کا مذہب عالمگیر ہو جائے گا۔ یہ وقت مکہ میں مسلمانوں کے لیے نہایت ہی سخت تھا اور تکالیف انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس کشف کا سنانا مکہ والوں کے لیے ہنسی اور استہزاء کا ایک نیا موجب ہو گیا، اور انہوں نے ہر مجلس میں آپ کے اس کشف پر ہنسی اڑانی شروع کی۔ مگر کون جانتا تھا کہ نئے یروشلم کی تعمیر شروع تھی۔ مشرق و مغرب کی قومیں کان درے خدا کے آخری نبی کی آواز سننے کے لیے متوجہ کھڑی تھی۔ انہی ایام میں کیسرا اور کسرا کے درمیان ایک خطرناک جنگ ہوئی اور کسرا کو فتح حاصل ہوئی۔ شام میں ایرانی فوجیں پھیل گئیں، یروشلم تباہ کر دیا گیا، حتیٰ کہ ایرانی فوجیں یونان اور ایشیائے کوچک تک پہنچ گئیں، اور باسفورس کے دہانہ پر ایرانی جرنیلوں نے قسطنطنیہ سے صرف 10 میل کے فاصلے پر اپنے خیمے گاڑ دیے۔ اس واقعہ پر مکہ کے لوگوں نے خوشیاں منانی شروع کیں اور کہا، خدا کا فیصلہ ظاہر ہو گیا ہے۔ بت پرست ایرانیوں نے اہل کتاب عیسائیوں کو شکست دے دی۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبر دی گئی کہ یعنی فوجیں عرب کے قریب ممالک میں شکست کھا گئی ہیں۔
لیکن اپنی شکست کے بعد پھر ان کو فتح حاصل ہوگی۔ چند سال کے اندر اندر خدا ہی کا اختیار دنیا میں پہلے بھی راج تھا اور آئندہ بھی راج رہے گا۔ جب وہ فتح کا دن آئے گا اس وقت مومنوں کو بھی خدا کی مدد سے خوشی نصیب ہوگی۔ خدا جن کو چن لیتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور وہ بڑی شان والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ اس خدا کا وعدہ ہے جو اپنے وعدوں کو تبدیل نہیں کیا کرتا۔ اکثر لوگ خدا کی قدرتوں سے ناواقف ہیں۔ چند ہی سال بعد خدا تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی پوری کر دی۔ ایک طرف رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دے کر اپنے ملک کو آزاد کرا لیا، دوسری طرف جیسا کہ کہا گیا تھا انہی ایام میں مسلمانوں کو مکہ کے لوگوں کے خلاف فتوحات حاصل ہونی شروع ہوئیں، جبکہ مکہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو مسلمانوں کی باتیں سننے سے روک کر اور مسلمانوں پر ظلم کرنے پر آمادہ کر کے اسلام کا خاتمہ کر دیا۔ خدا کا کلام متواتر اسلام کی فتوحات کی خبریں دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مکہ والوں کی تباہی کی گھڑی قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ چنانچہ انہی ایام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور سے خدا تعالیٰ کی اس وحی کا اعلان کیا کہ یعنی مکہ والے کہتے ہیں کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے کوئی نشان ہمارے لیے نہیں لاتا؟ کیا پہلے نبیوں کی پیشین گوئیاں جو اس کے حق میں ہیں وہ ان کے لیے کافی نشان نہیں ہے؟ ہم اگر پوری تبلیغ سے پہلے ہی مکہ والوں کو ہلاک کر دیتے تو مکہ والے کہہ سکتے تھے کہ اے ہمارے رب، کیوں تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری تعلیموں کے پیچھے چلتے؟ تو کہہ دے ہر شخص کو اپنے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، بس تم بھی اس گھڑی کا انتظار کرو جب حجت تمام ہو جائے گی، تب تم یقیناً جان لو گے کہ سیدھے راستے پر اور خدا تعالیٰ کی ہدایت پر کون چل رہا ہے۔ ہر روز خدا کی نئی وحی نازل ہو رہی تھی اور ہر روز وہ اسلام کی ترقی اور کفار کی تباہی کی خبریں دے رہے تھے۔ مکہ والے ایک طرف اپنی طاقت اور شوکت کو دیکھتے تھے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی کمزوری کو دیکھتے تھے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں خدا تعالیٰ کی نصرتوں اور مسلمانوں کی کامیابیوں کی خبریں پڑھتے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ آیا وہ پاگل ہو گئے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر پاگل ہو گئے ہیں۔ مکہ والے تو یہ امید کر رہے تھے کہ ہمارے ظلموں اور ہماری تعدی کی وجہ سے اب مسلمانوں کو مایوس ہو کر ہماری طرف آ جانا چاہیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی ان کے دعویٰ میں شبہات پیدا ہو جانے چاہیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے تھے کہ یعنی اے مکہ والو، جس خیالات میں تم پڑے ہوئے ہو وہ درست نہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اور ان کی بھی جو تمہاری نظروں سے ابھی پوشیدہ ہیں، کہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے تم کو سنایا جا رہا ہے۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تمہارے دل میں ایمان کم ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ کسی کہن کی تک بندی نہیں ہے، یہ کسی کہن کی تک بندی نہیں ہے، مگر افسوس تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ سب جہانوں کے پیدا کرنے والے خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور ہم جو سب جہانوں کے رب ہیں تم سے کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک آیت بھی جھوٹی بنا کر ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر اس کی رگ جان کو کاٹ دیتے، اور اگر تم سب مل کر بھی اس کا بچانا چاہتے تو تم اس کو نہ بچا سکتے تھے۔ مگر یہ قرآن تو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں
کہ تم میں اس قرآن کو جھٹلانے والے بھی موجود ہیں، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی تعلیم اس کے منکروں کے دلوں میں حسرتیں پیدا کر رہی ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کاش یہ تعلیم ہمارے پاس ہوتی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو باتیں اس قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ لفظاً لفظاً پوری ہو کر رہیں گی۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کر اور اپنے عظیم شان رب کے نام کی بزرگی بیان کرتا چلا گیا۔ آخر تیسرا حج بھی آ پہنچا، اور مدینہ کے حاجیوں کا قافلہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پر مشتمل مکہ میں وارد ہوا۔ مکہ والوں کی مخالفت کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ملنے کی خواہش کی۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ادھر منتقل ہو چکا تھا کہ شاید ہجرت مدینہ ہی کی طرف مقدر ہے۔ آپ نے اپنے معتبر رشتہ داروں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے آپ کو سمجھانا شروع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ مکہ والے دشمن ہی صحیح، پھر بھی اس میں بڑے بڑے با اثر لوگ آپ کے رشتہ داروں میں سے موجود ہیں۔ نہ معلوم مدینہ میں کیا ہو، اور وہاں آپ کے رشتہ دار آپ کی مدد کر سکیں یا نہ کر سکیں، مگر چونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ خدائی فیصلہ یہی ہے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کی باتیں رد کر دیں اور مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آدھی رات کے بعد پھر وادی عقبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے مسلمان جمع ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس دفعہ مدینہ کے مسلمانوں کی تعداد 73 تھی، ان میں 62 خزرج قبیلہ کے تھے اور 11 اوس کے تھے، اور اس قافلہ میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، جن میں سے ایک بنی نجار قبیلہ کی ام عمارہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ چونکہ مصعب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ان لوگوں تک اسلام کی تفصیلات پہنچ چکی تھیں، یہ لوگ ایمان اور یقین سے پر تھے۔ بعد کے واقعات نے ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ آئندہ اسلام کا ستون ثابت ہونے والے تھے۔ ام عمارہ جو اس دن شامل ہوئیں، انہوں نے اپنی اولاد میں اسلام کی محبت اتنی داخل کر دی کہ ان کا بیٹا خبیب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب کے لشکر کے ہاتھ میں قید ہو گیا، تو مسلمہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ خبیب نے کہا ہاں۔ پھر مسلمہ نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ خبیب نے کہا نہیں۔ اس پر مسلمہ نے حکم دیا کہ ان کا عضو کاٹ لیا جائے۔ تب مسلمہ نے پھر ان سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ خبیب نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ خبیب نے کہا نہیں۔ پھر اس نے آپ کا ایک دوسرا عضو کاٹنے کا حکم دیا۔ ہر عضو کاٹنے کے بعد وہ سوال کرتا جاتا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور خبیب کہتا تھا کہ نہیں۔ اس طرح اس کے سارے اعضاء کاٹے گئے، اور آخر میں اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے وہ خدا سے جا ملے۔ خود ام عمارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شامل ہوئیں، غرض یہ کہ ایک مخلص اور ایمان والا قافلہ تھا جس کے افراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دولت اور مال مانگنے نہیں آئے تھے، بلکہ صرف ایمان طلب کرنے آئے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے خزرج قبیلہ کے لوگوں، یہ میرا عزیز اپنی قوم میں معزز ہے، اس کی قوم کے لوگ خواہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہارے پاس جائے۔ اے خزرج کے لوگوں، اگر یہ تمہارے پاس گیا تو سارا عرب تمہارا مخالف ہو جائے گا۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے اور ان کو خطرات کو پہچانتے ہوئے جو تمہیں اس کے دین کی حفاظت میں پیش آنے والے ہیں،
اس کو لے جانا چاہتے ہو تو خوشی سے لے جاؤ، ورنہ اس ارادہ سے باز آ جاؤ۔ اس قافلہ کے سردار البرا تھے، انہوں نے کہا ہم نے آپ کی باتیں سن لی، ہم اپنے ارادہ میں پختہ ہیں، ہماری جانیں خدا کے نبی کے قدموں پر نثار ہیں، اب فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے، ہم اس کا ہر فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیم سمجھانی شروع کی اور خدا تعالیٰ کی توحید کے قیام کا آغاز کیا، اور انہیں کہا کہ اگر وہ اسلام کی حفاظت اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی طرح کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنی بات ختم کرنے نہ پاتے تھے کہ مدینہ کے 72 جانصار یک زبان ہو کر چلائے ہاں ہاں۔ اس وقت جوش میں انہیں مکہ والوں کی شرارتوں کا خیال نہ رہا اور ان کی آوازیں فضا میں گونج گئیں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں ہوشیار کیا اور کہا خاموش خاموش، ایسا نہ ہو کہ مکہ کے لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو جائے۔ مگر اب وہ ایمان حاصل کر چکے تھے، اب موت ان کی نظروں میں حقیر ہو چکی تھی۔ عباس رضی اللہ عنہ کی بات سن کر ان کا ایک رئیس بولا یا رسول اللہ، ہم ڈرتے نہیں، آپ اجازت دیجئے، ابھی مکہ والوں سے لڑ کر انہوں نے یہ جو ظلم آپ پر کیے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی خدا تعالیٰ نے مجھے ان کے مقابل پر کھڑا ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور یہ مجلس برخاست ہوئی۔ مکہ کے لوگوں کو اس واقعہ کی بھنک پہنچ گئی اور وہ مدینہ کے سرداروں کے پاس شکایت لے کر گئے، لیکن چونکہ عبداللہ بن ابی ابن سلول مدینہ کے قافلے کا سردار تھا اور اسے خود اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس نے انہیں تسلی دلائی اور کہا کہ انہوں نے یوں ہی کوئی جھوٹی افواہ سن لی ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ مدینہ کے لوگ میرے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ مگر وہ کیا سمجھتا تھا کہ اب مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں شیطان کی جگہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت قائم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مدینہ کا قافلہ واپس چلا گیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنے، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔